700 قرآن اور 1400 حج جتنا ثواب ملے گا جو ربیع الاول میں ایک بار یہ سورت پڑھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ وہ ذات نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی ایمان والا بندہ ناکام اور بے مراد پھرے، لیکن وہ ذات چاہتی ہے کہ اس کے ایمان والے بندے نہ صرف جنت میں جائیں بلکہ جنت میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کریں۔ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں۔ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اعمال کیے جائیں جن کا اجر زیادہ سے زیادہ ہو۔ تو ان میں سے ایک عمل حج و عمرہ کا بھی ہے، جس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حج و عمرہ ایک مالی عبادت ہے جو صاحب ثروت ہی یعنی وہی اس کو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں جو اپنے تمام ماننے والوں کا خیال رکھتا ہے۔ جو حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتے، اسلام نے ان لوگوں کے لیے ان کے برابر ثواب حاصل کرنے کے لیے بہت آسان راہیں نکال دی ہیں۔ انہی اعمال میں سے قرآن کی یہ سورت ہے۔ قرآن کی یہ سورت ایک مرتبہ پڑھنے پر 700 ختم قرآن کریم کا ثواب ملتا ہے اور 1400 حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ صرف ایک سورت جو ہے پڑھنے سے آپ کے نامہ اعمال میں نہ صرف ختم قرآن پاک کا ثواب لکھا جائے گا بلکہ بغیر حج کیے 1400 حج جتنا ثواب بھی لکھا جائے گا، کیونکہ ماعز الحج کا اجر 70 گنا ہے۔ اگر ایک بار آپ یہ سورت پڑھیں گے تو آپ کو 700 قرآن کے برابر ثواب ملے گا اور آپ کو 1400 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، قرآن کی یہ سورت سورہ یاسین ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو یہ عمل کریں گے۔ ربیع الاول میں سورہ یاسین پڑھیں گے، نہ صرف حج سے اتنا ثواب ملے گا بلکہ لاکھوں قرآن پاک بھی آپ کے ختم ہوں گے، آپ کی دعائیں پوری ہوں گی، حاجات پوری ہوں گی اور اللہ پاک اپنے اس بندے سے اتنا زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ اپنے اس بندے کو برائیوں سے دور کر دیں گے، اس کے دل میں نیکی کا اور اچھے اعمال کرنے کا شوق پیدا کریں گے اور اپنے اس بندے کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھیں گے۔ ناظرین، جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اللہ اس کی عمر دراز، اس کے رزق میں فراہمی کرتے ہیں اور اس کی زندگی سے پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس کا نام بھی اپنے سب سے زیادہ پیارے بندوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ اس پیارے بابرکت مہینہ میں قرآن کی یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں محض کھیل کود کے لیے نہیں بھیجا بلکہ ایک عظیم مقصد کے تحت اس کی تخلیق فرمائی۔ قرآن مجید میں بار بار اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان کا اصل مقصد بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر آخرت کی تیاری ہے۔ مگر انسان چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور دنیاوی تقاضے اس پر غالب آتے ہیں، اس لیے اکثر لوگ غفلت کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی جو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن کریم کی ہر سورت اپنے اندر بے شمار برکتیں، راز اور انعامات سمیٹے ہوئے ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی فضیلت دیگر صورتوں سے بھی زیادہ بیان کی گئی ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم سورت سورہ یاسین ہے۔ مفسرین اور اولیاء کرام نے اسے قلب القرآن یعنی قرآن کا دل کہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاسین قلب القرآن ہے، جو اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کے برابر ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ بعض روایات میں اس کا ثواب اتنا زیادہ بیان ہوا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ سورہ یاسین ایک مرتبہ تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 700 بار قرآن ختم کرنے کا ثواب اور 1400 حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک بار سورہ یاسین پڑھنے پر ایسے عظیم اعمال کا بدلہ عطا کیا جائے جن کے لیے انسان کو پوری زندگی بھی کم پڑ جائے۔ ربیع الاول کا مہینہ ویسے بھی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رحمت، برکت، خوشبو، نور اور خوشی سے معمور ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے اعمال عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگوں نے ربیع الاول کو عبادت، ذکر و اذکار اور خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ قرار دیا۔
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، فرشتوں کی خوشی کا مہینہ ہے، زمین و آسمان کے جگمگانے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ جب اس مہینے میں سورہ یاسین جیسی عظیم سورت کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے محروم نہ رہیں اور دل کی گہرائیوں سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ خاص طور پر سورہ یاسین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے تاکہ انہیں مغفرت اور جنت عطا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سورہ یاسین کو رات کے وقت پڑھ کر سو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو، یہ ان کے لیے سکون اور آسانی کا باعث ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب عام دنوں میں سورہ یاسین اتنی فضیلت رکھتی ہے تو ربیع الاول جیسے عظیم مہینے میں اس کے پڑھنے کا ثواب کس قدر بڑھ جاتا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے اسے ربیع الاول کی خاص عبادت قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے پر 700 قرآن ختم کرنے کا ثواب اور 1400 حج کا بدلہ ملنا دراصل اللہ کی رحمت کی وسعت کا عملی مظہر ہے۔ یہاں یہ حقیقت بھی سمجھنی ضروری ہے کہ ثواب کے یہ انعامات محض حسابی اعداد نہیں، بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے کرم اور بندے کے اخلاص کی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائیوں سے قرآن پاک پڑھتا ہے، اپنے رب سے جڑتا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب جاتا ہے تو پھر اس پر ایسے انعامات نازل ہوتے ہیں جن کا شمار ممکن نہیں۔ ناظرین، ربیع الاول کا چاند جیسے ہی طلوع ہوتا ہے تو فضاؤں میں ایک عجیب سی روحانی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی سب سے بڑی نعمت کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، یعنی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کائنات کے اندھیروں کو نور میں بدل دیا۔ اہل ایمان کے دل اس ماہ میں شکر اور مسرت کے جذبات سے معمور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ صرف جشن یا خوشی کا مہینہ نہیں، بلکہ عبادت، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور نیکیوں کی کثرت کا مہینہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ربیع الاول میں جو بھی نیک عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ اسے عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے اس مہینے میں خاص وظائف، نوافل، صدقات اور تلاوت قرآن کی کثرت کا اہتمام کیا۔ ناظرین، قرآن مجید کی ہر سورت اپنی جگہ نور ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص القابات سے نوازا۔ انہی میں ایک سورت ہے سورہ یاسین۔ حدیث شریف میں آیا ہے، یاسین قلب القرآن، یعنی قرآن کا دل ہے۔ دل وہ عضو ہے جس سے پورے وجود کو زندگی ملتی ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے پڑھنے والا اپنی زندگی، موت، رزق اور آخرت کے ہر پہلو میں برکت پاتا ہے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے دنیا کے دروازے بھی آسان ہو جاتے ہیں اور آخرت کی منزلیں بھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب عام دنوں میں سورہ یاسین پڑھنے کا یہ درجہ ہے تو ربیع الاول جیسے عظیم مہینے میں اس سورت کی تلاوت کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہوگی۔ یہ بات کتب روحانیت اور اولیاء کے مجربات میں آئی ہے کہ ربیع الاول میں جو شخص اخلاص کے ساتھ صرف ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 700 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور ساتھ ہی 1400 حج کرنے کا انعام اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کی نسبت سے عطا کرتا ہے۔ حج وہ عبادت ہے جو مال، وقت، صحت اور سفر کی قربانی مانگتی ہے، لیکن رب تعالیٰ اپنے بندے کو یہ سعادت محض ایک سورت کی تلاوت کے ذریعے عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے۔ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان سب کی اپنی اپنی فضیلت اور برکت ہے، لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات اور خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ ربیع الاول انہی میں سے ایک ہے۔ ایک وہ مہینہ ہے جسے اہل ایمان مہینہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت، اپنی سب سے عظیم رحمت، اپنے سب سے محبوب بندے اور رسول
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مِنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذَا بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَزْكِيهِمْ وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ترجمہ: بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کے طور پر بیان فرمایا ہے، اور یہ احسان اسی مہینے میں ہوا جسے ہم ربیع الاول کہتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منائی۔ محدثین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت دنیا میں غیر معمولی واقعات پیش آئے۔ مثلاً کسریٰ کے محل کے 14 برج زمین بوس ہو گئے، فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل جل رہا تھا بجھ گیا، بحر ساوا خشک ہو گیا، آسمانوں میں وہ روشنی دیکھی گئی جو عام دنوں میں نظر نہیں آتی تھی۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی دلیل تھیں کہ ایک ایسا نبی پیدا ہوا ہے جو دنیا کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا۔ یہ مہینہ محض جشن یا محفلوں کا نہیں بلکہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اہل ایمان ہمیشہ اس ماہ میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں اضافہ کرتے ہیں، درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں، صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں اور خاص وظائف کو معمول بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے رب کے دنوں میں کچھ خاص گھڑیاں اور لمحات ہوتے ہیں تو تم ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان نفحات ربانیہ میں اسلامی مہینے بھی شامل ہیں، اور ربیع الاول ان خاص لمحات میں سب سے اعلیٰ ہے کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ اہل معرفت فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی نیکی کی جائے اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص ربیع الاول میں کوئی ایک نیک عمل کرے گا تو اللہ اسے 70 گنا زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اسی لیے بزرگان دین نے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت، درود شریف اور سورہ یاسین جیسے وظائف کو خاص اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ربیع الاول کی سب سے بڑی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا سب سے افضل عمل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لہٰذا ربیع الاول میں اگر کوئی بندہ سورہ یاسین کے ساتھ ساتھ درود شریف کو اپنا معمول بنا لے تو اس کے درجات اور زیادہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے کی راتیں خاص طور پر ذکر و اذکار اور تلاوت کے لیے ہیں۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ جو شخص ربیع الاول میں کسی بھی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح دن کے اوقات میں صدقہ و خیرات اور نوافل کی کثرت کرنا اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ربیع الاول میں سورہ یاسین کی تلاوت کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ نے اس مہینے میں سورہ یاسین پڑھنے کو خاص عبادات میں شمار کیا۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ یاسین کی تلاوت میں ایسا نور ہے جو قبر تک جاتا ہے اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب یہ تلاوت ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں کی جائے تو اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت اپنے مقام پر نور ہے، شفا ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مگر بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورتیں خاص عظمت رکھتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے سورہ یاسین۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح دل انسان کے جسم کا سب سے اہم عضو ہے اور اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح سورہ یاسین قرآن کے اندر ایک ایسی روحانی اہمیت رکھتی ہے جو باقی سورتوں کے ساتھ تعلق کو جلا بخشتی ہے۔ سورہ یاسین کے نام اور القاب۔ علماء نے سورہ یاسین کے کئی نام ذکر کیے ہیں، مثلاً قلب القرآن یعنی قرآن کا دل، مومات وہ سورت جو اپنے پڑھنے والے کے لیے خیر اور برکت عام کرتی ہے، دافعات وہ سورت جو مصیبتوں
اور مشکلات کو دور کرتی ہے۔ قاضیات الحاجات، وہ صورت جو حاجات کو پورا کرتی ہے۔ یہ نام خود اس صورت کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سورہ یاسین میت کے لیے باعث سکون ہے اور قبر کی سختیوں کو آسان کر دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے ترجمہ، جو شخص رات کو اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین جس مقصد کے لیے بھی پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرماتا ہے۔ یہ الفاظ اس سورت کی غیر معمولی تاثیر کو واضح کرتے ہیں۔ اہل دل علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی تلاوت ہر مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ اس کے کچھ فوائد درج ذیل ہیں۔ رزق میں کشادگی، جو شخص روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ مشکلات کا حل، جس مقصد کے لیے سورہ یاسین پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ بیماریوں سے شفا، بیمار کے قریب سورہ یاسین پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور صحت یابی کی امید بڑھتی ہے۔ قبروں کی راحت، میت پر سورہ یاسین پڑھنے سے قبر کی وحشت اور سختیاں کم ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت، دعا مانگنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھنا قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اس کے سارے دن کی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی سورہ یاسین کو کسی مقصد کے لیے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے میری حاجت پوری فرمائی۔ یہ اقوال اس بات کے شاہد ہیں کہ سورہ یاسین نہ صرف عبادت ہے بلکہ یہ مومن کی عملی زندگی میں بھی سہارا ہے۔ آخرت کے سفر میں بھی سورہ یاسین مومن کے ساتھ ہوگی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسا اجر دیا جاتا ہے جیسے اس نے 22 مرتبہ قرآن پڑھا ہو۔ جب یہ فضیلت عام دنوں میں ہے تو ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے میں اس سورت کی عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ سورہ یاسین حاجت روائی اور مشکل کشائی، اہل دل فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کو قاضیات الحاجات کہا جاتا ہے، یعنی حاجتوں کو پورا کرنے والی سورت۔ اس کی تلاوت سے بندے کے دل کو یقین نصیب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے مسائل کا حل ضرور نکالے گا۔ کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مشکل میں گرفتار ہو تو وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھے اور ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر دعا کرے تو انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اسلام میں نیک اعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ثواب کی مقدار کو انسانی عقل پوری طرح نہیں سمجھ سکتی۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں اور وہ اپنے بندوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ یہی اصول قرآن کی تلاوت اور سورہ یاسین کی قرأت پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ ربیع الاول میں ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 700 قرآن اور 1400 حج کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ بظاہر یہ ایک ناقابل یقین بات لگتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے بے انتہا ہیں۔ 700 قرآن کا ثواب یہ اس لیے کہ سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا جاتا ہے۔ دل کی حیثیت پورے جسم کے لیے بنیادی ہوتی ہے۔ گویا ایک مرتبہ سورہ یاسین کی قرأت گویا سینکڑوں مرتبہ پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ 1400 سال حج کا ثواب۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو جسم، مال اور وقت کی قربانی مانگتی ہے۔ جب بندہ ربیع الاول میں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کے بدلے اس کو اتنا اجر عطا فرماتا ہے جتنا بار بار حج کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اسلام میں اصل چیز نیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امر ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔
لہٰذا اگر کوئی شخص ربیع الاول میں سورہ یاسین اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ثواب عطا کرتا ہے جو اس کی نیت کے مطابق ہے۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے اور اس کی فضیلت بے مثال ہے۔ حدیث شریف میں ہے ترجمہ: جو شخص اس گھر یعنی کعبہ کا حج کرے اور فحش گوئی اور گناہ سے بچے تو وہ اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب غور کیجئے کہ جب ربیع الاول میں سورہ یاسین کی ایک قرأت پر 1400 حج کا ثواب ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اسے بے شمار برکتوں سے نوازتا ہے۔ بزرگان دین کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے ربیع الاول میں سورہ یاسین کی تلاوت کے ذریعے اپنی زندگیوں میں حیرت انگیز تبدیلیاں دیکھیں۔ کسی کا رزق بڑھ گیا، کسی کی بیماری دور ہو گئی، کسی کے دشمن مغلوب ہو گئے، کسی کی مشکل حاجت پوری ہو گئی۔ یہ سب اس سورت کی برکات اور اس مہینے کی نسبت سے ممکن ہوا۔ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک سورت پڑھنے پر اتنا عظیم ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانیاں فرمائی ہیں۔ پچھلی امتوں پر عبادات بھاری تھیں، لیکن امت محمدیہ کو آسان اعمال کے ذریعے بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے: میری امت کو وہ دیا گیا جو کسی اور امت کو نہیں دیا گیا۔ لہٰذا 700 قرآن اور 1400 حج کا ثواب بھی اس حکمت کا حصہ ہے۔ یہ مہینہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں کی گئی عبادات کو خاص طور پر قبول فرماتا ہے۔ جو بندہ اخلاص سے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اسے بے شمار انعامات عطا کرتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سورہ یاسین کب، کہاں، کیسے اور کس وقت پڑھنی ہے، اب میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل ربیع الاول کے مہینے میں ہر دن کرنا ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس وقت یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ 11 مرتبہ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ربیع الاول کے مبارک اور پر نور دنوں میں قرآن حکیم کی تلاوت اور بالخصوص سورہ یاسین کی قرأت ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے انوار حاصل کر لیتا ہے۔ یہ سورت جسے دلوں کی ملکہ کہا گیا ہے، پڑھنے والے کو وہ عظیم اجر و ثواب عطا کرتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب صرف ایک بار اخلاص کے ساتھ ربیع الاول میں سورہ یاسین کی تلاوت کر لے تو اس کے حصے میں 700 قرآن اور 1400 حج کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، اور یہ محض ایک اندازہ نہیں بلکہ رب کریم کی رحمت کی جھلک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کو اپنی امت کے لیے سب سے بڑی رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ لہٰذا اے سننے والو، موقع کو غنیمت جانو۔ ربیع الاول کے بابرکت ایام میں اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تاکہ تمہارا نام بھی ان خوش نصیبوں میں لکھا جائے جنہیں رب العالمین اپنے خزانوں سے نوازتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف دنیا کے غموں کو دور کرے گا بلکہ قبر کی تاریکیوں کو نور سے بھر دے گا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور بالخصوص سورہ یاسین کی برکات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔